میں خاموش نہیں بولتا، میں حسینی ہوں اور میرا تعلق سمنان سے ہے، میرے جد سمنان سے یہاں آئے ہیں، میرا ایران سے تعلق جسم و روح کا ہے۔ تو حق کبھی دبایا نہیں جا سکتا، حق کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان وقتی کو چھوڑیے، ان وقتی کے چشمے کو ہٹائیے اور دیکھیے، پچھلے 70 سال میں پوری دنیا میں جہاں جہاں امن غارت ہوا ہے اور جن جن تہذیبوں کو کچلا گیا ہے، جہاں انسانی حقوق کو غصب کیا گیا ہے، جہاں بے بنا انسانوں کو مارا گیا ہے، اس میں 4 ممالک فہرست میں نظر آتے ہیں۔ لوگ بند آوازوں میں صرف سعودی اور اسرائیل کو ذلیل کہہ رہے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، سعودی عرب اور قطر یہ 2 ملک تھے جن کو ٹول کی طرح استعمال کیا گیا، جن کو طنز کی طرح استعمال کیا گیا، اور جن کے ذریعے پورے مسلم ورلڈ کی تباہی اور تراجی کی گئی۔ افغانستان کی تباہی، دمشق کی تباہی، عراق کی تباہی، لیبیا کی تباہی، یمن کی تباہی، جتنے ملک تباہ ہوئے ہیں یہ یو ایس نے نہیں کیے ہیں، یہ اسرائیل نے نہیں کیے ہیں، یہ یو ایس اور اسرائیل نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ مل کے کیے ہیں۔ اور صرف تباہ و تراش نہیں کیا ہے، بدامنی نہیں پھیلائی ہے، صرف یہی کام نہیں کیا ہے، صرف یہی کام نہیں کیا ہے، انہی نے اس بات کو بھی انشور کیا ہے، برٹشرز نے اس بات کو انشور کیا ہے، اسرائیل نے اس بات کو انشور کیا ہے، یو ایس نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ اسلام جو حق کے لیے کھڑا ہونے کو آمادہ کرتا ہے، جو حسینی کردار پہ عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اس اسلام سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ نیا اسلام پیش کیا گیا، ایک نیا پولیٹیکل اسلام پیش کیا گیا، اس میں نماز تو رہی، روزہ تو رہا، حج رہا، زکوٰۃ رہا، تو روح ایمان تھا، محبت اہل بیت جو روح ایمان تھا، عشق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو نکال کے پھینک دیا۔ آج آپ دیکھیں، میں تو بڑے یہاں پہ بہت سے آئے لوگ بیٹھ بول کے چلے گئے اور بولنے لگے میں ایسا ہوں، میں تو صاف پوچھتا ہوں، اس گھر میں حسین کے چراغ جلتے ہیں، سنی اہل سنت والجماعت کے لوگ بتائیں، تم نے اپنے گھروں سے حسین کا ذکر بند کر دیا اور برکت کی تمنا کرتے ہو، رحمت کی گزارشیں کرتے ہو، تم نے مولا علی کے ذکر کے، مولا علی کے چراغ اپنے گھر میں بجھا دیے اور یہ سمجھتے ہو اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ یہ عذاب کی شکل بھی تمہارے اوپر ہے۔ میں صرف اس بات کو کہہ کے وقت نہیں ہے، میں دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور حکیم عبدالمجید الہی صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور طالب جواز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں آنے کا موقع تھا فرمایا۔ صرف یہ کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، حسینیت صرف نعرے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا سبق ہے، اگر اللہ کی عزت کی قسم آپ اسے اپنی زندگی کا سامان بنا لیجئے اور اپنے گھر میں حسینیت کو زندہ کر لیجئے، حسین کے عشق کے چراغ جلا لیجئے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتی، آپ کو ہرا نہیں سکتی، آپ کو پست نہیں کر سکتی۔ اور ایران نے پچھلے 79 کا ریولوشن کے بعد جو کام کیا ہے، اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے، جو پرو ایران تھی، اس کے بعد اس نے کیا کام کیا؟ اس نے پیسے پہ توجہ نہیں دی، اس نے توجہ دی کہ ہر گھر میں مجھے حسینی پیدا کرنا۔ آج لوگ گرتے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہر گھر سے ایک حسینی نکل رہا ہے۔ یہ تربیت 50 سال میں آج اس نہج پہ پہنچی ہے کہ دنیا کی باطنی طاقتیں جھکنے پہ مجبور ہیں۔ میں صرف یہ کہہ کے رخصت ہوں گا، وقت بہت کم ہے، کہ ایسی وفا کرو، ایسی وفا کرو کہ وفا بولنے لگے اور مٹھی میں کنکڑی بھی خدا بولنے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسینیت، 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 دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسینیت، یزیدیت،
دیکھیں ہم لوگ سعودی عرب کو تنہا اس لیے برا کہتے ہیں کہ سارے فساد کی جڑ وہیں سے نکلی ہے، ورنہ جب ہم سعودی عرب پہ لعنت کرتے ہیں تو ہم قطر پہ بھی کرتے ہیں، ہم بحرین کی حکومت پہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے اسلام میں مزارات کو منہدم کرنے کے لیے، جنت البقیع کو منہدم کرنے کے لیے سب سے پہلے فتوے دیے وہ سعودی عرب سے دیے گئے، لہٰذا ہم فساد کی جڑ پہ پہلے لعنت کرتے ہیں، شاخوں پہ بعد میں کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا فضل منان رحمانی صاحب سے، اس کے بعد انشاءاللہ حاجی آغا ہیں، ایک مہمان اور ہے ہمارے پاس، کہ آئیں اور 2 منٹ میں اپنی بات رکھیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے بالکل۔ جناب فضل منان رحمانی صاحب صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف